حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پیشکش کر دی. کہا حکومت اپوزیشن مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر ہر وقت حاضر ہے. تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. سیاسی ایشوز سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے مقدمے میں صدارتی ریفرنس پر 5 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کر دیا. لکھا سابق وزیر اعظم کے فیصلے سے جسٹس دولاب پٹیل، جسٹس محمد حلیم اور جسٹس جی صفدر شاہ کے جرأتمندانہ اختلافات کو تسلیم کرنے کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے، جو مشکل حالات کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہے. تنظیمات مدارس اور جے یو آئی کو مدارس رجسٹریشن بل میں کوئی ترمیم قبول نہیں. جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ کا دو ٹوک موقف. کہا مدارس بل کے معاملے میں حکومت سیاسی، اخلاقی اور قانونی طور پر ہار چکی. مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا ہے، گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. مسلح افواج کا خراج عقیدت. ISPR کا کہنا ہے شہید کی قربانی پاکستان کی مسلح افواج کے ناقابل تسخیر جذبے کی مظہر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا لانس نائک محمد محفوظ شہید دشمن کو پسپا کرتے رہے. شہید نے دشمن کی عددی برتری کو خاک پہ ملا دیا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے لانس نائک محمد محفوظ شہید نے جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا. پوری قوم لانس نائک محمد محفوظ کو سلام پیش کرتی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کنگ فہد سیکیورٹی کالج کا تفصیلی دورہ. اعلیٰ تعلیم کے جدید معیار کو سراہا. کالج کے ماسٹر پروگرام کو نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ قرار دیا. محسن نقوی کی ڈائریکٹر جنرل کنگ فہد سیکیورٹی کالج ڈاکٹر علی الدیج سے ملاقات. ماسٹر ڈگری کے گریجویٹس کو ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹڈی ٹورز پر پاکستان آنے کی دعوت دے دی. یونان کشتی حادثے میں 6 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی. 5 پاکستانیوں کے نام جاری کر دیے گئے. یونان میں پاکستانی سفیر عامر آفتاب قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کشتی میں 84 پاکستانی سوار تھے. لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں کم ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لاشیں حکومتی اخراجات پر پاکستان روانہ کی جائیں گی. یونان نے 72 گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن بند کر دیا. یونان کشتی حادثے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے درخواست دائر. درخواست منیر احمد کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی. وفاقی حکومت سمیت دیگر فریق نے موقف اپنایا. یونان میں کشتی ڈوبنے سے پاکستانی جاں بحق ہوئے. حکومت انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی. عدالت سے انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی کا حکم دینے کی استدعا. بجلی کی قیمتوں میں کمی کا امکان. CPPA نے 63 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست جمع کرا دی. نیپرا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق 31 دسمبر کو سماعت کرے گا. درخواست کے مطابق گزشتہ ماہ 7 ارب 71 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی جس کی پیداواری لاگت 55 ارب 76 کروڑ روپے رہی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان جاری. 1,16,000 پوائنٹس کی حد بحال. کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,16,165 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ. وزارت قانون و انصاف کا ضابطہ فوجداری 1898 میں جامع اصلاحات کا اعلان. وفاقی کابینہ نے ضابطہ فوجداری ترامیم کی متفقہ طور پر منظوری دے دی. مجوزہ ترامیم کو پارلیمنٹ میں بحث اور قانون سازی کے لیے پیش کیا جائے گا. پاکستان کے ضابطہ فوجداری مجوزہ اصلاحات میں تیزی لانے اور واضح عمل کو یقینی بنایا گیا ہے. اعلامیہ جاری. وزیر اعظم شہباز شریف نے ہاؤسنگ سیکٹر کی ترقی کے لیے 11 رکنی ٹاسک فورس بنا دی. کمیٹی شعبے کے لیے قابل عمل ٹیکسیشن نظام تجویز کرے گی.
ٹاسک فورس کے چیئرمین وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہوں گے۔ دیگر ارکان میں وزیر خزانہ، وزیر مملکت ریونیو، چیئرمین FBI، ڈائریکٹر جنرل ویلفیئر شامل۔ کمیٹی 1 ماہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری کی UAE کے کاروباری اداروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ متحدہ عرب امارات کے قومی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان کی اقتصادی بحالی میں تیزی آ رہی ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہے۔ عرب امارات تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت کے شعبوں میں عالمی مرکز کے طور پر ابھرا۔ دونوں ممالک کے مابین قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ پاکستان میں اقدام قتل اور ڈکیتی مقدمات میں مطلوب 6 اشتہاری ملزمان متحدہ عرب امارات سے گرفتار۔ ترجمان FIA کے مطابق گرفتار اشتہاری ملزمان میں بابر وسیم، تاج رسول، عبدالحسیب، قیصر محمود، ندیم افضل اور ذیشان شامل ہیں۔ FIA، NCB، انٹرپول نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز جاری کر دیے۔ اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں جبالیہ، بیت الحنون اور بیت اللحیہ کا محاصرہ 70 روز سے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ قاہرہ میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے فلسطینی صدر محمود عباس قاہرہ پہنچ گئے۔ معاہدہ اسی وقت ہوگا جب اسرائیل نئی شرائط نہ لگائے، حماس نے واضح کر دیا۔ اقوام متحدہ کا عالمی طاقتوں اور ایران پر جوہری معاہدہ بحال کرنے پر زور۔ اقوام متحدہ کی سیاسی امور کی سربراہ روز میری نے سلامتی کونسل کو بتایا، معاہدے کے تحت ایران پر پابندیاں ہٹائی گئی تھیں، جوہری پروگرام پر سخت پابندیاں عائد کی تھیں۔ سفارتکاری بہترین راستہ ہے لیکن وقت بہت اہمیت رکھتا ہے، خطہ مزید عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر برقرار۔ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری سے موسم سرما عروج پر پہنچ گیا۔ کراچی میں صبح اور رات کے اوقات میں پارہ 10 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شہر اقتدار میں خشک سردی کا راج برقرار۔ اور شاباش شاہینوں، پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 239 رنز بنائے۔ گرین شرٹس نے 240 رنز کا ہدف 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ سائم ایوب کی ایک بار پھر عمدہ بیٹنگ، 109 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ سلمان علی آغا کی آل راؤنڈر پرفارمنس، 4 شکار کر کے 82 رنز بنا کر مین آف دی میچ قرار۔